مولاي صل وسلم دائما ابدا على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں آج یہ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے ضروری اور ایک اہم بات آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، کیونکہ اس ویڈیو کے اینڈ کے اندر اور بیچ میں نے بہت ہی اہم پوائنٹ آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں۔ اس کا ایک ریزن ہے کہ جو ماہ رمضان سٹارٹ ہوا اپریل میں اور مئی کے اندر آ رہا ہے، اس نے تمام برجوں کے اوپر بہت ہی برے اور اچھے اثرات ڈالے ہیں۔ برے زیادہ ہیں اثرات، خاص طور پر کاروباری لوگوں کے لیے تو برے زیادہ ہیں، اچھے اثرات کم ہیں۔ تو آپ کا سٹار کے مطابق آپ کی پڑھائی، آپ کا صدقہ، آپ کا نقش، آپ کے اگر جادو ٹونا ہے یا کوئی پرابلم ہے، آپ نے کس طرح اس کی پہچان خود ہی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کا علاج کیا ہے، گھریلو معاملات کے اندر جو معاملات ہیں ان کا علاج کیا ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں نے بتایا ہوا ہے۔ تو اگر آپ اس ویڈیو کو سکپ کرتے ہیں تو وہ معلومات آپ کو نہیں مل سکے گی اور نہ اچھے سے آپ سمجھ سکیں گے۔ تو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو مہینہ ہے مئی کا مہینہ، اس میں زیادہ تر لوگوں کے حالات برے ہیں، تو آپ کو بہت غور سے اور ہر ایک چیز کو سمجھ کر یہ کرنا پڑے گا۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ کینسر یعنی سرطان والوں کی ڈیٹ آف برتھ 21 جون سے 22 جولائی، یعنی کہ 21 جون سے 22 جولائی تک پیدا ہونے والے لوگوں کا جو برج اور سٹار ہوگا وہ کینسر یعنی سرطان ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کاروبار کے معاملے میں۔ تو بزنس مین حضرات، آپ لوگوں کا کاروبار یا تو نارمل رہے گا یا برا رہے گا، اچھا نہیں ہو سکتا رمضان کے دوران، ٹھیک ہے؟ تو رمضان کے بعد آپ کے کاروبار میں کچھ معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اس کا حل میں نے ویڈیو کے اینڈ میں بتایا ہے، وہ کریں، صدقہ دیں، اپنی زکوٰۃ اور صدقہ کریں، اور جو میں نے بتایا ہے وہ کریں۔ اس کے بعد اپنے پڑھائی کریں اور نقش جو دیا ہے وہ استعمال کریں، تو انشاءاللہ اس سے بہتر ہو سکتا ہے۔ نوکری والے جو حضرات ہیں جو نوکری کر رہے ہیں، آپ کے معاملات کافی بہتر رہیں گے، آپ کے کولیگس کے ساتھ بھی آپ کے معاملات اچھے رہیں گے، اور آپ کے باس کے ساتھ بھی آپ کے معاملات اچھے رہیں گے۔ ہاں، آپ کا غصہ آپ کے معاملات کو بگاڑ سکتا ہے، اس کو اگر کنٹرول میں رکھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد وہ حضرات جو میرے بہن بھائی نوکری کی تلاش میں ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے یہ مہینہ جو ہے رمضان کا، اس مہینے کے اندر 2 مہینے آ رہے ہیں، تو میں آپ کو رمضان کے بارے میں پہلے بتا دوں۔ رمضان کے اندر آپ کو نوکری ملنے کے چانسز بہت کم ہیں، رمضان کے فوراً بعد آپ کو نوکری مل سکتی ہے۔ اس کے لیے آپ کو ابھی سے تیاری کرنی چاہیے کہ اپنا صدقہ اور جو میں نے پڑھائی بتائی ہے اور جو نقش ہے وہ ابھی آپ رمضان میں استعمال کریں، تاکہ رمضان کے فوراً بعد آپ کو نوکری مل سکے۔ رمضان کے فوراً بعد آپ کوشش کریں گے تو آپ کو نوکری ملنے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جائیں گے اس طرح سے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آ جاتے ہیں جو میرے بہن بھائی بے اولاد ہیں، تو تقریباً 12 کے 12 برج جتنے بھی ہیں ان کے لیے اس وقت جو ماہ رمضان، اس کے بعد اگلا اور تیسرا، یعنی 3 مہینے جو اسلامی آ رہے ہیں، اس کے اندر حمل کے کنسیو ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں 12 برجوں کے اندر، تمام برجوں میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ مہینے اصل میں حمل کے لیے بہت بہتر جا رہے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ ان 3 مہینوں میں کوشش کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے آپ کو اولاد نصیب ہوگی۔ اگر آپ اس مہینے کے اندر اپنا علاج کرواتے ہیں، یعنی کہ اگر میری کسی بہن کو ورم سوزش کا کوئی مسئلہ ہے یا مینسز وغیرہ یا کوئی ایسی پرابلم جس کی وجہ سے بچے کی پیدائش میں پرابلم ہو رہی، آپ کو چاہیے اسی رمضان میں اس کا علاج کروائیں، اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو اس سے بہت جلدی افاقہ ہوگا۔ اور جو میں نے صدقہ بتایا ہے، جو میں نے پڑھائی بتائی ہے اور نقش بتایا ہے، اس کے حساب سے آپ اس چیز کو کریں تو انشاءاللہ آپ کو لازمی اللہ کی طرف سے خوشی ملے گی، ٹھیک ہے؟ اب آ جاتے ہیں جی لو والوں کی طرف۔ تو آپ کے جو لو کے معاملات ہیں وہ تقریباً بہتر رہیں گے، زیادہ برے حالات نہیں ہوں گے۔ ہاں، گفٹ وغیرہ دینے کی وجہ سے آپ میں بحث ہو سکتی ہے کہ آپ ذرا کنجوس ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی ہمارے جو لوگ پوچھنا چاہتے ہیں کہ شادی کب ہوگی، تو رمضان کے اندر آپ کی شادی کے چانسز نہیں ہیں، رمضان کے بعد رشتہ ہونے کے چانسز ہیں اور بہت زیادہ ہیں۔ یہ تقریباً یہ بھی جیسے حمل کے بارے میں بتایا ہے، ایسے ہی رشتے کی بندش کا معاملہ جو ہے رمضان کے فوراً بعد بہت تیز ہوگا ایک دفعہ۔ اس کی تیاری آپ کو ابھی سے کرنی چاہیے، جیسے میں نے آپ کے سٹار کے مطابق جو پڑھائی بتائی ہے، اگر آپ وہ اس مہینے میں رمضان میں کرتے ہیں تو رمضان کے فوراً بعد ہی آپ کے رشتے کے جو معاملات ہیں وہ بہت بہتر ہو جائیں گے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے مہینے میں ہی آپ کا، یعنی کہ اسی مہینے مئی کے اندر، مگر رمضان گزرنے کے بعد
آپ کے رشتے کے جو معاملات ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں اور آپ کا رشتہ بہت جلدی ہو جائے گا اگر آپ رمضان میں اس کی تیاری کریں تو، ٹھیک ہے۔ گھریلو جھگڑے والے جو معاملات ہیں وہ آپ کے کافی بگڑیں گے، بہن بھائیوں سے لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جو بیگم کے معاملات ہیں یعنی آپ کی اپنی ازدواجی زندگی کے اندر وہ بہتر رہے گی آپ کی، مگر عید کی وجہ سے اور شاپنگ کی وجہ سے آپ کی لڑائی جھگڑے کے چانسز ہیں وہ ہر گھر میں ہونے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا برج سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بچوں کو اور وائف کو اگر پیسوں کے ساتھ آپ خوش رکھیں گے تو انشاءاللہ کوئی معاملات آپ کے خراب نہیں ہوں گے۔ بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے پیسوں کی وجہ سے کچھ معاملات بگڑیں گے، والدین کے ساتھ بگڑیں گے۔ آپ عقل سے اور غصے اپنے کو کنٹرول کر کے اگر اس چیز کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی معاملات آپ کے ٹھیک رہیں گے۔ اوورآل آپ کے گھر کے اندر زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا، صرف لینے دینے کی وجہ سے یا پیسوں کی وجہ سے۔ جی، تو جو اب میں بات آپ لوگوں سے کرنے لگا ہوں اس کو برائے مہربانی بہت غور سے سنیے گا اور بہت غور سے سمجھیے گا۔ یہ آپ کی پوری لائف کے اوپر جو ہے اثر ڈالے گی۔ اگر آپ یہ چیز نہیں سنتے اور نہیں سمجھتے تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے یہ سٹارز کی ویڈیو دیکھنے کی یا ایسی کوئی ویڈیو دیکھنے کی کہ جس سے آپ کے حالات ٹھیک ہو جائیں، یا یہ پڑھ لیں تو یہ ہوگا، یہ پڑھ لیں تو وہ ہو جائے گا۔ تھوڑی سی یہ بات میں لمبی کروں گا مگر اچھے سے سمجھاؤں گا کیونکہ یہ آپ کی پوری زندگی پر اثر ڈالنے والی بات ہے۔ تو برائے مہربانی بڑے اچھے سے اس کو سمجھ لیں، اس کے بغیر آپ کی کوئی بھی چیز مکمل نہیں ہو سکتی۔ تو کوئی بھی سٹار کی پڑھائی کرنے سے پہلے سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کے اوپر دیکھیں کہ آپ کے اوپر جادو ٹونے کا مسئلہ، نظر بد کا مسئلہ یا کسی طرح کی بندش کا مسئلہ تو نہیں ہے۔ اس کا میں آپ کو بڑا آسان اور بہترین عمل بتانے لگا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ میں نے نقش کی تصویر لگا دی، اس نقش کی تصویر کو آپ اچھے سے دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ یہ نقش آپ نے پینسل سے یعنی پوائنٹر سے لکھ لینا ہے، ہر طرح کی اجازت ہے، آپ لکھ سکتے ہیں۔ آپ نے اس نقش کو پوائنٹر سے لکھ لینا ہے اور رات کو آپ نے اس کو بھگو دینا ہے ایک برتن کے اندر، پانی کے اندر۔ صبح آپ نے فجر سے پہلے جب آپ اس کو دیکھیں گے تو پوائنٹر سے لکھے ہوئے جو ہوتے ہیں نقش، ان کی جو سیاہی ہے وہ پانی میں گھل جاتی ہے، تو یہ اس کا کاغذ جو ہے سفید ہو چکا ہوگا، سیاہی جو ہے پانی میں گھل چکی ہوگی۔ برائے مہربانی اپنے کاغذ نکال کر کہیں پھینکنا نہیں، بے حرمتی ہوتی ہے، کسی دیوار میں یا کسی جگہ پر رکھ دینا ہے، اور جو پانی بچے گا اس سے آپ نے آٹا گوندھ لینا ہے۔ آٹا گوندھ کر آپ نے رکھ دینا ہے اور پھر آپ نے فجر کی نماز پڑھنی۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے اس آٹے کی چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا لینی ہیں۔ اب یہاں پر یاد رکھیے کہ اگر تو آپ عورت ہیں جو یہ عمل کر رہی ہیں تو آپ نے اپنے سر سے 7 بار وار لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ مرد ہیں اور یہ سن رہے ہیں تو آپ نے اپنے گھر کی بڑی عورت یعنی کہ آپ کی والدہ یا آپ کی بیوی، ٹھیک ہے، ان کے سر سے وارنا ہے۔ اگر دونوں موجود ہیں الحمدللہ، والدہ بھی ہیں اور بیوی بھی ہے، تو دونوں کے سر سے 7 بار وار کر اپنے سر سے 7 بار وارنا ہے۔ اگر بیوی ہے تو اس کے سر سے، اگر بیوی نہیں ہے، آپ کنوارے ہیں اور آپ کی والدہ ہے تو ان کے سر سے اور اپنے سر سے، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ گولیاں بنانے کے بعد وار لینا ہے، اور وار کر آپ نے اپنے چھت کے اوپر، یاد رہے اپنے صرف چھت کے اوپر، کسی باہر جگہ پر نہیں، اپنے چھت پر وہ گولیاں پھینک دینی ہے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ ٹائم پر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی وہ گولیاں جو آپ نے پھینکی تھی اگر تو وہ کھا لی جائیں، پرندے آ کر کھا لیتے ہیں تو پھر آپ پر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ بے فکر ہو کر جو میں سٹار کی پڑھائی بتانے لگا ہوں وہ کریں اور اس کا صدقہ دیں، اور نقش منگوا کر یا اپنے خود لکھ کر آپ استعمال کریں، آپ کو بہت افاقہ ہوگا۔ اور اگر گولیاں نہیں کھائی جاتی تو پھر 100% آپ پر جادو کا عمل ہے یا نظر بد ہے یا بندش ہے، تو پھر آپ پہلے اپنا علاج کریں جادو کا اور پھر آپ یہ عمل کریں، تو آپ کو پھر یہ چیز کا افاقہ ہوگا۔ اب یہاں پر میں کچھ اہم باتیں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ عورت کے سر سے آپ نے کیوں وارنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مرد کے نصیب میں صرف اور صرف اولاد لکھی ہے، گھر کی خوشی، گھر کی ہر ایک چیز، دولت، ہر ایک چیز اللہ کی ذات نے عورت کے نصیب میں لکھی ہے۔ تو جب کوئی بندہ جادو ٹونا کسی پر کرتا ہے تو وہ مرد پر نہیں کرتا، وہ اس گھر کی عورت پر کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ عورت بیمار بھی ہو جاتی ہے اور اس کی ہی وجہ سے گھر میں دولت نہیں آتی، پیسہ نہیں آتا، جس کی وجہ سے وہ سارے گھر کے نظام کو بگاڑ لیتے ہیں۔ یعنی کہ ایک ایک بندے کے اوپر جادو کرنے کے بجائے وہ گھر کی بڑی عورت پر جادو کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے تمام گھر کے اوپر پھیل جاتا ہے۔
یعنی کیونکہ والدہ جو ہوتی ہے وہ بھی روحانی ایک تعلق رکھتی ہے اولاد کے ساتھ، اور مرد کے نصیب بھی اسی کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، تو یہ اس وجہ سے وہاں پر کیا جاتا ہے۔ دوسری بات، آپ نے صدقہ اوپر دیا، اب صدقہ نہیں کھایا گیا، اس کا مطلب کیا ہے کہ جب یہ ایک عمل یہ کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ دوسرا عمل جو سب سے اہم کیا جاتا ہے وہ یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ لوگوں کے صدقے کو باندھ دیا جاتا ہے۔ وہ جانور صدقہ نہیں کھاتے، اگر جانور صدقہ کھا لیں تو اس کا مطلب کہ آپ کا تو صدقہ چلا گیا، اور صدقہ ہر قسم کی بلا کو ٹال دیتا ہے، جادو ٹونے کو توڑ کے رکھ دیتا ہے، ٹھیک ہے، جادو ٹونے کی کوئی اوقات نہیں رہتی صدقے، اگر آپ کا صدقہ کھا لیا جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اوپر آپ کا صدقہ باندھا گیا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہ چیز مائنڈ میں رکھنی، اگر نہ کھایا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے گھر کے اوپر جادو ہے۔ ریزن آپ کو میں نے بتا دیا، اور صدقہ کیوں نہیں کھایا گیا اس کا ریزن بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو پہلے آپ نے اپنی اس چیز کو دیکھنا ہے، اپنا علاج کروانا ہے اگر آپ کا نہ کھایا جائے تو، پھر آپ نے یہ جو میں عمل یعنی جو پڑھائی بتاؤں گا، اس کے بعد جو نقش بتا رہا ہوں اور صدقہ بتا رہا ہوں، پھر آپ نے یہ کرنا ہے، تو اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے، لائف جو آپ کی زندگی ہے وہ کایا پلٹ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی، اور بہت زیادہ فرق پڑے گا آپ کو۔ مگر یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھ کے پہلے یہ عمل کریں، پھر آپ جو ہے اپنے پڑھائی کی طرف آئیں۔ تو چلیں ہم اپنی پڑھائی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد اول آخر درود شریف 11 بار اور اللہ 202 بار۔ فجر کی جب آپ نے نماز پڑھ لینی ہے، فرضوں کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، دعا سے پہلے 11 بار درود ابراہیمی پہلے پڑھنا ہے، 11 بار درود ابراہیمی بعد میں پڑھنا ہے، اور 202 بار آپ نے ورد کرنا ہے، یعنی 2 تسبیحاں اللہ کی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی آپ کا صدقہ۔ آپ کا صدقہ ہے 5 چھٹانک یعنی کہ 1 پاؤ مرغی کا گوشت۔ آپ نے مہینے کے شروع میں پہلے سوموار کو یہ گوشت دینا ہے، اپنے سر سے وار کر آپ کسی ویرانے میں پھینک دیں یا چلتے ہوئے پانی میں پھینک دیں۔ بون لیس گوشت لینا ہے، دوسرا گوشت نہیں لینا، کیونکہ ہڈی جب وہ کھائی نہیں جائے گی تو آپ کے 5 چھٹانک پورے نہیں ہوں گے، تو اس لیے آپ نے بون لیس گوشت لینا ہے، اس کی نارمل چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کروا لینی ہیں، اور اس کو آپ نے، کیونکہ جتنی چھوٹی ہوں گی اتنے زیادہ جانور کھائیں گے اور اتنا زیادہ کارآمد ہوگا، بڑی ہوں گی تو کم کھائیں گے، تو قیمے سے تھوڑی سی بڑی بوٹی بنوائیں، ٹھیک ہے، اور بوٹیوں سے تھوڑی چھوٹی بنوائیں، اور وہ 5 چھٹانک آپ نے پہلے سوموار والے دن دینا ہے۔ اگر سوموار گزر چکا ہو تو پھر جب آپ میری ویڈیو دیکھیں آپ اسی وقت دیں، اور اگلے سوموار والے دن لازمی دے دیں، ٹھیک ہے، تو اس سے آپ کے یہ معاملات جو بگڑ رہے ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد یہ میں نے نقش لگا دیا، یہ نقش آپ کے 3 مہینے کا ہے، آنے والے 3 اسلامی مہینوں کے اندر جو منحوست پڑھنی ہے یا جو بھی آپ کے سٹار کے ساتھ نظر بد ہونی ہے، یہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہے، کاروباری لحاظ کے لیے ہے، اور آپ کے محبت کے عملیات کے لیے ہے۔ تقریباً اوورال میں نے ہر چیز کے لیے اس کو بنایا ہے۔ یہ تقریباً 12 برجوں کا ایک ہی نقش ہے، اس کو اچھے سے دیکھ لیں۔ اوپر والا حصہ جو کالا ہے یہ آپ نے پینسل سے یعنی کہ پوائنٹر سے لکھ لینا ہے، نیچے والا حصہ جو لال ہے قل هو اللہ احد کا، اس کو آپ نے زعفران سے لکھنا ہے۔ تو اس کو لکھ کر آپ اپنے گلے میں پہنیں یا سیدھے بازو پر باندھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کافی حد تک یہ تینوں چیزیں کرنے سے آپ کے معاملات بہت بہتر ہو جائیں گے۔ تو اگر آپ یہ نقش لکھ لیں ٹھیک ہے، اگر نہ لکھ سکیں کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے منگوا سکتے ہیں، نقش کا کوئی ہدیہ نہیں ہے، صرف آپ کا منگوانے کا ٹی سی ایس کا خرچہ ہے۔ مجھے واٹس ایپ پر میسج کریں، اپنا ایڈریس بھیج دیں اور ٹی سی ایس کا خرچہ بھیجیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میں یہ نقش بھیج دوں گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں، اور کوئی بات جو میں نے نہ بتائی ہو یا اور کوئی ایسا سوال جو آپ کرنا چاہیں، تو ویڈیو کے نیچے کمنٹ کے اندر اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، اپنی ڈیٹ آف برتھ اور جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں وہ یہ مکمل تفصیل کے ساتھ لکھیں، میں انشاءاللہ وہاں پر جواب دے دوں گا آپ کو۔ اگر آپ واٹس ایپ پر پوچھنا چاہیں تو مجھے واٹس ایپ کے اوپر آپ میسج کریں، مگر وائس میسج کے اندر ایک ہی بات، پہلے اپنی یہ تینوں چیزیں سینڈ کریں اور وائس میسج کے اندر جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں اس کو مکمل تفصیل سے مجھے سینڈ کر دیں، میں انشاءاللہ وہاں پر آپ کو جواب دے دوں گا۔ اس کے علاوہ اگر میں کچھ بتانا بھول گیا ہوں تو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کے کمنٹ کے اندر، اور اگر آپ کو کوئی جادو ٹونے کا مسئلہ ہو، جسمانی بیماری کی کوئی پرابلم ہو، تو آپ میرے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔